اب میں اصل بات پر آنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے مہینے کے بارے میں کہہ دیا. رمضان مہینہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, بولو آمین. اور شعبان مہینہ بھی اللہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم کو نصیب فرمائے. اس وقت میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے کو نہیں معلوم اس میں آدھا گھنٹہ جائے, 1 گھنٹہ جائے, 2 گھنٹہ جائے. آپ تیار ہو نا؟ بس آپ دعا کریں کہ میری آواز کھلتی جائے اور میں آپ کے سامنے بات کرتا جاؤں, بولو آمین. صرف ایک بات مجھے رکھنا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے یا نہیں گئے؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھائی ہمارے بیٹے دل خیر آبادی نے کتنا اچھا ماحول بنایا تھا, آپ پھر ٹھنڈے ٹھنڈے کیوں ہو گئے بھائی؟ ساتھ میں بولو نا, ایک ساتھ میں بولو, ہمارے نبی معراج پر گئے؟ میں نے بولو نہ گئے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب, میرے مصطفیٰ اور میرے مرتضیٰ آپ کو 7 آسمانوں پر آنا ہے, 7 آسمانوں پر آنا. آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل آسمانوں پر کیسے جانے کا؟ اور آج تک ہم تو آسمانوں پر گئے نہیں, آسمان پر کیا ہوگا؟ اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا, بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا میرے مصطفیٰ اور میرے مصطفیٰ آؤ آسمان پر آ جاؤ. ہر نبی ہر آسمان پر آپ کا انتظار کر رہا ہے, ہر نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے, آپ آسمانوں پر آ جائے. آپ لوگ ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, بہت خوبصورت نبی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے, 7ویں آسمان پر پہنچے, سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی. بھائی پورا مجمع بولے سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کیا. ہمارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھایا, اللہ اے اللہ, اے میرے پیدا کرنے والے اللہ, میں نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا. اے سبحان اللہ بولنا. اللہ کی طرف سے آواز آئی, میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے, 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. اللہ نے جنتیں کتنی بنائی؟ دیکھو کتنی بنائی. ہمارے نبی کو اللہ نے فرمایا 8 جنتوں کو پار کرنا. آپ انگلیوں پر گنتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 1 جنت کو پار کر لیا, بولو سبحان اللہ. نمبر 2 جنت النعیم کو پار کر لیا, سبحان اللہ. ہمارے نبی تیسری جنت جنت عدن کو پار کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 جنت سلام کو پار کر لیا. ساتھ میں بولیں گے سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سلام کو پار کر لیا, جنت مقامہ کو پار کر لیا, جنت ماوا کو پار کر لیا, جنت عدن کو پار کر لیا, بلکہ میرے پیاروں 8ویں جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر لیا. جنت بھی پار ہو گئی, جنت النعیم, جنت عدن, جنت سلام اور جنت مقامہ اور جنت ماوا اور جنت فردوس. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری 8 جنتوں کو پار. جب 8 جنتوں کو پار کر لیا, سننا, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں 8 جنت کو پار کر لیا, اب کہاں آنا ہے؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا یہ درخت نظر آتا؟ ہاں نظر آتا. کہ یہ درخت کا نام سدرہ ہے, اس درخت کو پار کرنا ہے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا, جو حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کر لیا, بولو سبحان اللہ. 8 جنتوں کو پار کیا, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے سدرہ کو بھی, بولو بولو, وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا,
ایک بورڈ لگا تھا. جب سدرہ کو پار کیا قرآن کریم میں پتہ چلتا ایک بورڈ لگا جس پر لکھا تھا المنتہا، یعنی یہاں آسمان مکمل ہو گیا. بولو آسمان. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو کہتے جبرائیل ہم نے 7 آسمان 8 جنتوں کو پار کیا، سدرہ کو پار کیا، یہاں تو بورڈ لگا ہوا ہے کہ مکمل ہو گیا. حضرت جبرائیل نے کہا اللہ سے پوچھو اب کیا کرنا. ہمارے نبی نے اللہ سے پوچھا اللہ اب کیا کرنا. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے عرش پر آنا ہے. بولو سبحان اللہ. کہاں پر آنا ہے؟ عرش پر. عرش یہ کپٹیا والوں بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں. عرش کے معنی اللہ کی آفس. بولو اللہ کی. آپ نے مالداروں کے آفیسوں کو دیکھا ہوگا، چلو یہاں کپٹیا میں نہیں دیکھا ہوگا تو آپ نے کہیں کلکتہ میں دیکھا ہوگا، یا چلو اگر کوئی بمبئی گیا وہاں بڑے بڑے بلڈروں کی آفیسوں کو دیکھا ہوگا، یا اگر چلو آپ دبئی گئے ہوں گے بڑے بڑے برجوں کو دیکھا جس کو دیکھ کر ہماری آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا برج کیسا بنا ہوگا جو آسمانوں کو چھوتا ہے اور دریا میں سے شروع ہوتا ہے. اتنا بڑا برج حالانکہ بنانے والا انسان، اس کا آرکیٹیکٹ انسان، اس کا ڈیزائن کرنے والا انسان، اس کے اوپر اینٹ اور گھارا لگانے والا انسان، اس کے اوپر ساری کاریگری کرنے والا انسان. جب انسان اتنا بڑا برج بنا سکتا تو میرے کپٹیا والوں اللہ کی قسم اللہ کی آفس کیسی ہوگی میرے پیارو. اور اللہ نے کیا فرمایا میرے مصطفیٰ اب آپ کو کہاں پر آنا ہے؟ بولو نا کہاں پر آنا ہے؟ عرش یعنی اللہ کی. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو کہا جبرائیل بلا رہے عرش پر بلا رہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کو بلا رہے مجھے نہیں بلا رہے. بولو سبحان اللہ. بولو نا سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل آپ نہیں، ارے مجھے لینے تو مکہ مکرمہ میں آپ آئے تھے، پورا سفر ہم نے ساتھ میں طے کیا اور راتوں رات سفر طے کیا، اور یہاں آ کر آپ کہتے ہو کہ میں آگے نہیں آؤں گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مقام ہے یہاں سے لے کر عرش تک، یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی جائے گا بھی نہیں. بولو آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں اور آپ کے بعد کوئی. یہ مقام محمد ہے جہاں سارے فرشتے نوری فرشتے جہاں ان کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. بولو جہاں نوری فرشتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت شروع ہو جاتی ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کا مقام ہے، اگر میں نے ایک پر بھی آگے بڑھایا خدا کی تجلی، خدا کی رونق، خدا کی تجلی مجھے جلا کر خاک کر دے گی. یہ صرف مقام محمد ہے، آپ سے پہلے کوئی گیا نہیں. بولو آپ کے بعد کوئی. خیر ہمارے نبی کہاں پر پہنچے؟ بولو آواز نہیں آ رہی. بولو کہاں پہنچے؟ بھئی میری آواز بیٹھی، آپ کی بھی بیٹھی، آپ کی آواز بھی بیٹھ گئی ہے. دل خیر آبادی نے سب کی آواز بٹھا دی. ہمارے دل خیر آبادی آج آپ سے بہت قریبی ملاقات ہوئی. شادی ہوئی آپ کی؟ بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. گھر میں بھی آپ پڑھتے نعت نظم بیوی سنتی ہے؟ نہیں یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کیونکہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ قاری احمد علی آپ باہر جاتے ہو لمبے لمبے بیان کرتے ہو، ہاں گھر میں بیوی سنتی ہے؟ میں نے کہا میں سنتا ہوں. وہی حال ہے نا سب کا، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. اب میں ابھی میرا بیان شروع کرنے جا رہا ہوں. یہاں تک تو میں نے مقدمہ بتایا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی کہاں پر پہنچ گئے. آواز کے ساتھ بولو کہاں پر پہنچ گئے. اور پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا قرآن پاک کی آیت جو ڈائریکٹ ریلے ہوتی ہے کہ ہمارے نبی عرش پر گئے. میرے ساتھ میں پڑھے جن کو یاد ہو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پورا مجمع ساتھ میں بولے کہاں پر پہنچ گئے. بس اب بیان شروع ہو رہا ہے. جب عرش پر ہمارے نبی اور اللہ، بولو ہمارے نبی، ایک طرف مصطفیٰ ایک طرف رب مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ.
اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دیکھو یہ پورے کپٹیا والے بلکہ پوری دنیا میں یہ بات کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر پہنچے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس وہ 5 سوالات کر کے میں یہاں سے چلا انشاءاللہ۔ بولو کتنے سوالات؟ کوئسچنز، یعنی ہمارے نبی سوال پوچھیں گے، جواب دینے والا کون؟ یعنی سوال مصطفیٰ کے اور جواب رب مصطفیٰ کے۔ اللہ کی قسم ان سوالوں سے بڑھ کر کوئی سوال نہیں ہوگا اور ان جوابات سے بڑھ کر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور سب سبحان اللہ ایک ایک جملے پر بولتے جانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اللہ آپ کی پرمیشن، آپ کی اجازت ہے؟ مجھے 5 سوالات پوچھنا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، آج پوچھتے جاؤ گے تمہارا رب جواب دیتا جائے گا۔ اب سب یاد رکھیں گے، کوئی بھولے گا نہیں۔ کتنے سوالات؟ بلکہ بیان کا عنوان ہے 5 questions، 5 سوالات، اسی کو لے کر ہم کو چلنا ہے۔ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا، اے اللہ، آواز آ رہی نا میری آپ کو؟ میری سب کو آ رہی نا آواز؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے پوچھا، اے اللہ، اے میرے پیدا کرنے والے اللہ، پہلا سوال، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا، آپ نے دنیا میں ایک نبی کو بھیجا آپ نے، جن کا نام حضرت ابراہیم، اے اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ یہ پہلا سوال کہ اللہ آپ نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ بھائی سب سبحان اللہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، او میرے مصطفیٰ، تم مجھے پہلا سوال پوچھ رہے ہو کہ میں نے ابراہیم کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا، میری قسم میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ میں نے ان کے لیے آگ کو، یہ سب یاد رکھنا، میں نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا نمرود شیطان نے آگ لگائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن اور 40 رات حضرت ابراہیم آگ میں، ساری قوم یہ سمجھی کہ حضرت ابراہیم کا معاملہ مکمل ہو گیا، حضرت ابراہیم ختم ہو گئے، کیونکہ 40 دن اور 40 رات کوئی آگ میں رہے تو بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن آگ جیسے جیسے نیچے آتی گئی، دیکھنے والوں نے دیکھا، گزرنے والوں نے دیکھا، عورتوں نے دیکھا، مردوں نے دیکھا، بچوں نے دیکھا، غور سے آگ میں دیکھا، حضرت ابراہیم تو تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور پھل کھا رہے، کبھی فروٹ کھا رہے، کبھی کچھ عجیب کھا رہے، سب جمع ہوتے گئے، مجمع جمتا گیا۔ 40 دن اور 40 رات کے بعد آگ بجھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، سب نے مبارکبادی دی، اللہ کے نبی آج آپ جیت گئے، اللہ کے نبی آپ کو فتح مل گئی، آج نمرود ذلیل اور رسوا ہو گیا، آپ جیت گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رونے لگے۔ سب نے کہا آپ روتے کیوں؟ کہا پھر جانا ہے۔ ارے کہاں جانا ہے؟ ارے بولو نا کہاں جانا ہے؟ آگ میں۔ سب نے کہا پھر آپ کو آگ میں جانا ہے؟ آگ میں؟ ہم مبارکبادی دے رہے، آپ کو کنگریچولیشن کہہ رہے اور آپ کو پھر آگ میں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سارے لوگوں سے کہا تم نے تمہاری آنکھوں سے دیکھا، تمہیں وہ آگ نظر آئی، میری آنکھوں سے دیکھو مجھے جنت کا باغ نظر آیا۔ اور اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ پڑھیں گے میرے ساتھ میں، کون کون حافظ ہے بھائی؟ یہاں تو علماء کرام تو ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا، پارہ نمبر 17، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے آسمانوں سے حکم دے دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم پر سلامت والی ہو جا۔ اللہ نے ابراہیم کے لیے آگ کو، بولو سب ساتھ میں بولیں گے، آگ کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب یہ آگ سے باہر آنے کے بعد کچھ اچھا نہیں لگتا۔ سب نے کہا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ یہاں بھی تو کھانا ہے، یہاں پینا ہے، یہاں کپڑا ہے، یہاں بیوی ہے، بچے ہیں، آپ کو آگ سے باہر آنے کے بعد اچھا کیوں نہیں لگتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کاش کوئی میرے دل کو جانا ہوتا۔ جب میں آگ میں تھا، روزانہ صبح میں اللہ خود مجھے پوچھا کرتے تھے، ابراہیم تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟
تمہیں بھوک تو نہیں لگی, تمہیں پیاس تو نہیں لگی, تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, وہ اللہ کا مجھے سوال کرنا. خیر ہمارے نبی عرش پر گئے, پہلا سوال, اے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کون سا انعام دیا؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے گا, اللہ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کے لیے آگ کو. کتنے سوال ہو گئے؟ بچے کتنے ہیں؟ سن رہے ہو نا آپ لوگ؟ دوسرا سوال, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ, اے اللہ, دوسرا سوال, آپ نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے بڑے پیار سے فرمایا, او میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, موسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا, اے میرے مصطفیٰ, ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. بولو سبحان اللہ. سمندر میں, میرے پیاروں, ایسی تشکیل کسی نے نہیں کی ہوگی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر تشکیل کرتے. اپنی پوری قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنو اسرائیل. بولو, قوم کا نام بنو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں ابھی پہاڑ سے آیا ہوں, اللہ سے بات کر کے آیا ہوں, اللہ کا حکم ہے, پوری قوم آج میرے ساتھ چلے گی اور راتوں رات چلے گی. مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی, بچے بھی ہوں گے, تمہارے گھر کے سامان بھی ہوں گے, برتن بھی ہوں گے, کپڑے بھی ہوں گے, زیورات بھی ہوں گے, سواری بھی ہوگی. آج راتوں رات ہم سب کو پار ہونا ہے. آپ کو معلوم ہے تفسیر کی کتابوں میں لکھا, حضرت موسیٰ نے جب یہ تشکیل کی تو ان کی قوم بنو اسرائیل 1 لاکھ کتنے تھے؟ نہیں, ساتھ میں بولو, کتنے تھے؟ آج ہم کو یہ مجمع دکھتا ہے تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھو کہ ظہر کے وقت میں تشکیل کی ہوگی اور رات کو عشاء کے بعد چلنا ہے, اور 1 لاکھ تیار ہو گئے, جس میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اب ظاہری بات ہے کہ جیسے ہمارے کپٹیا کی گلی ہوتی ہے, وہاں بھی چھوٹی چھوٹی گلی ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو کہا, میرے ساتھ میں چلو. تو تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, تھوڑے اس گلی میں چلے, اتنے میں ایک آئے, اور آخر کا اللہ کے نبی سب الگ الگ گلی میں ہے. اور اس زمانے کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون, اس کی پولیس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. اگر 1 لاکھ میں سے کسی ایک کو بھی پکڑ لیا اور اس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں تو ہم سب کی موت آئے گی. حضرت موسیٰ نے اتنے پیار سے جواب دیا, قدم بڑھاتے جاؤ, ہمارا کام قدم بڑھانا ہے, فرعون کی پولیس کو اندھا بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یعنی فرعون کی پولیس سامنے کھڑی ہے اور یہ پورا کا پورا لشکر جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے, چلے جا رہا ہے. بولو آگے کون ہے حضرت؟ پیچھے کتنے لوگ ہیں؟ بچے بھی ہیں, سواریاں بھی ہیں, برتن بھی ہیں, کپڑے بھی ہیں. ایک میدان آ گیا. بولو سبحان اللہ. آدھی رات کو ایک میدان آ گیا. اچھا, اتنا لمبا چوڑا میدان آ گیا کہ 1 لاکھ جمع ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے سکون سے کہا, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, بھائی سب لوگ جمع ہو گئے, کوئی باقی تو نہیں رہا, کوئی مرد, کوئی عورت, کوئی بچہ, کسی کا سامان, کچھ نقصان تو نہیں ہوا. سب طرف سے آواز آئی, الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ آگے بڑھتے جائیں, ہم آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے. کتنے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا, ایک موڑ پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے. اب سب نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا راستہ بھول گئے. بولو راستہ. بتاؤ 1 لاکھ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ابھی یہاں 2-4 کھڑے تھے تو کیا پیچھے سے دھما دھمی شروع ہو گئی. تو وہاں تو راستہ ہی بھول گئے. تو سب نے کہا اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہو کہ راستہ بھول گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, آپ غصے نہ ہو, ہم یہ راستے پر چلتے, رائٹ والا راستہ لے لیں گے. اب آگے حضرت موسیٰ, پیچھے 1 لاکھ مرد, عورتیں, بچے, سواریاں, اور سواریوں پر کپڑے, برتن, زیورات, اور چلے جا رہے, چلے جا رہے, چلے جا رہے, چلے جا رہے. کچھ سمے تک چلے ہوں گے, سامنے دریا آ گیا. ارے بولو سامنے, بالکل موج مارتا, تھپیڑے مارتا سمندر آ گیا. اب وہ جو 1 لاکھ تھے کہنے لگے, اللہ کے نبی کہا سوئمنگ. ارے سمجھے سوئمنگ یعنی تیرنے کا. بچے ہمارے ساتھ, دودھ پیتے بچے, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری عورتیں, بوڑھی عورتیں, آپ کہاں لے کر آئے؟ یہ تو راستہ پورا کا پورا دریا ہے, سوائے موت کے کچھ نظر نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سر پر ہاتھ رکھا, کہا وہاں جو راستہ بھولے تھے نا وہ صحیح میں بھول گئے تھے, چلو واپس یو ٹرن لے لو. اب کوئی گاڑی تھوڑی ہے کہ یوں مارا نے یو ٹرن لے لیا. 1 لاکھ کا مجمع ہے, سب نے کہا یو ٹرن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ہم واپس مڑے, واپس چلے. اللہ کے نبی یہ کیا ہے؟ ابھی تو بات ہو رہی کہ پیچھے دیکھا کہ غبار اڑ رہا ہے.
اتنا غبار اڑ رہا ہے، اتنی مٹی اڑ رہی ہے. پتا چلا کہ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے. فرعون بھی آ رہا ہے اور اس کے گھوڑے پر آ رہا ہے اور اس کا پورا لشکر گھوڑوں پر آ رہا ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے. اب 1,00,000 نے کہا اللہ کے نبی کہاں لے کر آئے؟ سامنے بھی موت اور پیچھے بھی. بھائی آگے جائے تو سمندر ہے، مرنا ہے، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بوٹی بوٹی کر دے گا. کسی نے تو آ کر کہا اللہ کے نبی ہم وہی اچھے نہیں تھے، ہم اپنے گھر میں تھے. ارے فرعون ظلم کرتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے، ہماری ماں بہنوں کو ستاتا تھا، ہم برداشت کرتے تھے، مگر یہ کیسا مرحلہ کہ آگے بھی موت اور پیچھے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے، کہا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے سمندر ہے. اے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اللہ نے کتنے پیار سے جواب دیا، ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لکڑی، بعض روایت میں لکڑی چھوٹی سی، بعض روایت میں بڑا ڈنڈا. خیر عربی میں کہتے ہیں عصا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، تو کہا سمندر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا اللہ کیسے سمندر پہ مارو؟ ارے یہ لکڑی ہوگی، یہ ڈنڈا ہوگا، سمندر پہ ماروں گا، ڈھپ سے آواز آئے گی، پانی اڑے گا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کیا اپنا توکل یاد نہیں رہا؟ کیا بھروسہ یاد نہیں رہا؟ ارے لکڑی عصا کو سمندر پہ مارنا تمہارا کام ہوگا، سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب، حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب کپت والو زندہ باد. بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب سب گئے، جا کر عصا کو ہاتھ میں لیا اور یوں سمندر پہ مارا. آپ کو تعجب ہوگا کپتیا والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ہم 12 راستے بنائیں گے، اس لیے کہ تم 1,00,000 سے زیادہ کو لے کر آئے ہو، لیکن ان سب کو تقسیم کرو تو 12 خاندانوں میں تقسیم ہوں گے، 12 قبیلوں میں تقسیم ہوں گے. اللہ نے فرمایا میرے مہمان ہیں، آج سب کے لیے سمندر میں میں ہر قبیلے کے واسطے الگ راستہ بناؤں گا. بولو سبحان اللہ. 12 راستے اللہ نے بنائے، بولو 12 راستے اللہ نے بنائے اور یہ سب کے سب آئے. اور میرے پیاروں آپ نے سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے اینٹوں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے پتھروں کی دیوار دیکھی ہوگی، آپ نے ماربل کی دیوار دیکھی ہوگی. یہاں اللہ نے پانی کو دیوار بنا دیا، پانی ادھر دیوار کی طرح کھڑا، ادھر پانی دیوار کی طرح کھڑا، درمیان میں راستہ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں اور میری قوم نے پورے سمندر کو پار کیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا تھا لیکن پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. بولو بھائی حضرت موسیٰ پار ہو گئے. بولو موسیٰ، یہ قرآن میں لکھا پارہ نمبر 19. پھر میں کہوں گا حافظ میرے ساتھ میں پڑھیں گے. پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم نے حضرت موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارے. اللہ فرماتے میں نے سمندر کے پیٹ کو پھاڑ دیا، میں نے پانی کو دیوار بنا دیا اور حضرت موسیٰ پورے لشکر کے ساتھ بولو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے. ہمارے نبی کا دوسرا سوال یہی تھا نا؟ ارے بولو نا یہی تھا نا. لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں پیچھے کون آ رہا تھا؟ فرعون. جب دیکھا کہ سمندر میں راستے بنے تو فرعون نے اپنے سپاہیوں کو کیا کہا؟ چلو چلو اپنے گھوڑے ڈالو. اور سپاہیوں نے کہا وہ پانی ہے کب واپس آ جائے گا کچھ پتا نہیں. اور یہ تو حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے بھائی حضرت ہارون کی وجہ سے یا حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے واسطے نہیں ہوا. ارے فرعون نے کہا میں خدا ہوں، میری وجہ سے ہوا ہے، چلو اپنے گھوڑے ڈالو. میرے پیاروں یہ ہوشیاری بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ فرعون نے کہا سب میری وجہ سے ہوا. ہمارے کپٹیا میں ایسا نہیں ہوگا. باقی کبھی کبھی کیا ہوتا معلوم، کوئی مولانا کے پاس آتا، مولانا آپ کو معلوم ہے کپٹیا میں 2 کے اندر بہت بڑا جھگڑا ہونے والا تھا، 2 کے اندر بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، 2 خاندان آپس میں لڑنے والے تھے. ہم نے کہا پھر کیا ہوا؟ تب میں پہنچ گیا نا سب ختم ہو گیا.
حالانکہ کمبخت لڑائی اسی نے کروایا ہوگا. اب فرعون نے کہا میری وجہ سے راستہ بنا. میرے پیارو ہوا کیا؟ فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا, اس کے سارے شرطا اور سارے سپاہیوں نے گھوڑا ڈالا. جیسے درمیان میں پہنچے اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ واپس اپنی جگہ پر آ جا. ارے آپ کو معلوم ہے جب پانی فرعون کے یہاں تک آ گیا, کمر تک آ گیا, پھر اس کے سینے تک آ گیا, پھر اس کے گلے تک آ گیا, جب یہاں تک پانی آ گیا تو فرعون نے کہا اللہ میں مان گیا تو اللہ ہے, میں تیرا بندہ ہوں. وہ حضرت موسیٰ جو آگے گئے وہ تیرے نبی ہے. اللہ میں مان گیا, اللہ میں تجھے مان گیا. اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئی فرعون موت کی آخری گھڑی آ گئی, ہم نے توبہ کا دروازہ بند کر دیا ہے. یہ میں نے صرف اس لیے سنایا کہ میرے کپٹیا والوں ہماری بھی وہ گھڑی آئے گی. ارے بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی, وہ گھڑی آئے گی. جب بالکل آخری گھڑی ہوگی نا اس وقت چلا چلا کر کہے گا اللہ اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میں یہ کر لوں, اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس وقت آواز آئے گی میرا بندہ 80 سال کی عمر دی, 60 سال کی عمر دی, اب میں نے توبہ کا دروازہ. یہ قرآن میں فرعون کے بارے میں لکھا ہے 11ویں پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرعون اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا, اب نہ زمین تیری لاش کو قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش کو قبول کرے گا. آج بھی ایجپٹ میں یہ فرعون مصر کے میوزیم میں اس کی لاش معلوم نہیں کتنا تڑپتی ہوگی, اللہ کا کیا کیا عذاب آتا ہوگا. خیر مجھے یہ بتانا, ہمارے نبی معراج پر پہنچے, اللہ کے عرش پر پہنچے, کتنے سوالات, میں نے کتنے سوالات کل ملا کر پوچھنے والے ساتھ میں بولو. پہلا سوال ہے اللہ تو نے حضرت ابراہیم کو کیا انعام عطا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو, ایسا نہیں پورا مجمع بولے گا, میں نے ابراہیم کے لیے آگ کو. پھر ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ تو نے حضرت موسیٰ کو کیا انعام دیا؟ اللہ نے فرمایا میں نے سمندر میں راستے بنا دیے. کتنے سوالات ہو گئے؟ ساتھ میں بولو نا کتنے ہو گئے؟ تیسرا سوال کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ ایک اور نبی, تیسرا سوال ایک اور نبی حضرت داؤد, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام, آپ نے ان کو کیا انعام دیا؟ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ میرے داؤد کے بارے میں پوچھ رہے ہو, میرے نبی حضرت داؤد کے بارے میں پوچھتے ہو. اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو آسمان سے کتاب دی جس کتاب کا نام تھا زبور, اور جب حضرت داؤد زبور پڑھتے تھے, سننا حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب ملی, نام کیا؟ زبور. جب وہ پڑھتے تھے آسمان کے پرندے بھی تھم جاتے تھے, بولو سبحان اللہ, بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا, بولو سبحان اللہ. اور حضرت داؤد جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی گنگنانا شروع کر دیتے تھے, بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا یہ انعام تو ہم نے دیا, آسمان سے کتاب دے دی, لیکن ایک اور انعام دیا. وہ انعام یہ تھا کہ حضرت داؤد کے سامنے بڑے سے بڑا لوہا ہے. بھائی لوہا سمجھتے ہو آپ لوگ؟ بھائی لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں ہوتی ہے, لوہے کی بڑی بڑی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ٹرین کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کے بڑے بڑے کنٹینر ہوتے ہیں, لیکن کتنا بھی بھاری بھرکم لوہا آئے, حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا, آپ اپنے 5 انگلیوں کو آگے بڑھاتے, اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے اور لوہے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے, اور جو اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ وہ بنا دیتا تھا, بولو سبحان اللہ. یعنی اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں موم بنا دیا, بولو لوہے کو ان کے ہاتھ میں. اور یہ بھی قرآن میں پارہ نمبر 22, بولو پارہ نمبر, ہاں میرے ساتھ میں پڑھیں گے تو بہت اچھا لگے گا. پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے داؤد کو دیکھ لو, یہ زبور پڑھتے جائیں گے, پہاڑ بھی گنگناتے جائیں گے, پرندے بھی تھم جائیں گے, اور اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں موم بنا دیا. بھائی لوہے کو کیا بنا دیا؟ تو پھر بولیں گے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو,
آواز نہیں آ رہی. حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں, حضرت داؤد کے لیے لوہے کو. کتنے سوالات ہو گئے, بچے کتنے؟ اب سننا, آپ سن رہے ہو نا سب لوگ, بولتے جاؤ. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی 3 رمضان بعد باقی 2. جی نہیں, آپ بلائیں گے تو ضرور آؤں گا. یہ اشرف نے بلایا, بھلے بہت ستایا, لیکن آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو منع کیا, میں نے کہا میری آواز بہت بیٹھی ہے, میں نہیں آ پاؤں گا, نہیں بول پاؤں گا. اتنی زبردستی کیا کہ میرے ساتھیوں نے کہا چلے جاؤ, کہیں اشرف کے اوپر حالات نہ آ جاوے. یہ آ کر بھی اس نے میرے کو چین سکون نہیں دیا بھائی. تو 3 سوالات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو ہاں بولے. نہیں سمجھ گئے تو میرا ساتھ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو, پھر اللہ نے فرمایا میں نے موسیٰ کلیم اللہ کے لیے سمندر میں, اور میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو. اب چوتھا سوال, بہت پیارا سوال. اے اللہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ یہ چوتھا سوال. اللہ ایک بہت بڑے نبی آئے, سلیمان, بولو نام کیا؟ حضرت سلیمان. اے اللہ آپ نے ان کو کیا عطا فرمایا؟ سننا, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہو؟ میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھتے ہو. ارے اللہ نے فرمایا میں نے ان کو دنیا کا بھی بادشاہ بنایا, میں نے اپنا نبی بھی بنایا, اور اتنی بڑی حکومت دی کہ ایسا سپر پاور میں نے کسی کو بھی عطا نہیں کیا. اور پورا مجمع بولے حضرت سلیمان کے پاس بڑی حکومت تھی کہ نہیں تھی؟ ارے بولو نہ تھی کہ نہیں؟ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا. حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. جنگل کے درندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. اڑنے والے پرندوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. سمندر میں بہنے والی مچھلیوں پر حکومت کرے, بولو سبحان اللہ. بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. آپ کو ایک بڑا تعجب ہوگا, حضرت سلیمان انسان پہ حکومت کرے. نمبر 2 میں نے کیا کہا؟ جنات. کپٹیا میں ہے جنات؟ ہاں اشرف ہے, باقی نہیں ہوئے تو آج جنت سے کم نہیں تھا میرے لیے. خیر اب ہمارے 5ویں سوال پر. بھائی پہلا سوال, حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے. نمبر 3 حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنائے. نمبر 4 حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنائے. اب 5واں سوال, بھائی کوئی جانا نہیں, بہت پیار سے سننا. ہمارے نبی نے 5واں سوال پوچھا, اللہ میں عرش پر آیا ہوں, بولو کیا ہوں؟ سنتے جانا, بولو میں. اور پھر کہا اللہ آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں, بولو. اور اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمانوں پر نہیں ہوں, اللہ میں عرش میں آیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں. اے اللہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنائے جب حضرت ابراہیم زمین پر تھے, بولو سبحان اللہ. حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستے بنائے, حضرت موسیٰ زمین پر تھے. حضرت داؤد کے لیے لوہے کو موم بنایا, حضرت داؤد زمین پر تھے. حضرت سلیمان کے لیے بھلے ہوا کو غلام بنا دیا مگر وہ زمین پر تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں زمین پر نہیں, آپ کے عرش میں آیا ہوں. اب بتاؤ آپ مجھے کیا انعام دینے والے ہو, بولو سبحان اللہ. اب یہ بتاؤ, آج میں آپ کے عرش پر آیا ہوں, آیا نہیں بلایا گیا ہوں, مہمان بن کر آیا ہوں, مجھے کیا انعام دینے والے؟ بھائی پورا مجمع سبحان اللہ بولتا جائے گا, ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ولیس قد آتیتک افضل من کل ذالک. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہاں مجھے جن کو دینا تھا میں نے دے دیا. ارے ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا, تو سلیمان کے لیے ہوا کو غلام بنا دیا, لیکن میرے مصطفیٰ میں تمہیں سب سے بڑا انعام دینے والا, کیونکہ سارے نبی مقتدی بنتے گئے, میرا مصطفیٰ تو سب کا امام بننے والا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب. بھائی سنتے جانا, سبحان اللہ بولتے جانا. اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ, سارے نبیوں کو مقتدی بنایا
تجھے سارے نبیوں کا امام بنایا, تیرا انعام بھی بہت بڑا ہوگا. اب سننا, ہمارے نبی نے پوچھا لیکن اللہ, اور آگے بڑھے ہمارے نبی, بولو سبحان اللہ, اور کہا اللہ انعام بتا دینا, اللہ کیا انعام آپ مجھے دینے والے بتا دینا. اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب احد. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, بلائے گئے ہو, مہمان بن کے آئے ہو. اللہ نے فرمایا میری قسم اتنا بڑا انعام دوں گا آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, اور کسی دل نے سوچا نہیں. اتنا بڑا انعام دینے والا نہ آنکھوں نے دیکھا, نہ کانوں نے سنا, نہ کسی دل نے سوچا. ہمارے نبی اور آگے بڑھے, بولو سبحان اللہ, بالکل قریب, قاب قوسین او ادنا, بالکل قریب, بالکل قریب. اللہ اب بتا دینا کیا دینے والا. چلو کپٹیا والوں کون کون تیار ہے سننے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے بھائی, ماشاءاللہ. کیا انعام, اللہ کیا انعام دینے والے؟ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دوں گا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ کسی دل نے. اللہ نے فرمایا کسی نبی نے سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ تم نبیوں کے امام ہو, سارے نبی مقتدی بنے, میرا مصطفیٰ سب کا امام بنے, تو انعام بھی بڑے امام والا ہوگا. اللہ کیا انعام دو گے؟ اب سننا, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال اللہ جل وعلا اللہ ذکرت الا ذکرت معی. یہ میں نے عربی میں بتایا, علماء کرام سمجھ گئے. آپ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ انہیں پورا مجمع ساتھ میں بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, ایک مرتبہ بول دو الحمدللہ, الحمدللہ. اور جب انعام سنو تو ساتھ میں کہہ دینا نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. انعام سننے کے بعد دیکھو اللہ کیا فرماتے, اللہ جل جلالہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا, اللہ ذکرت الا ذکرت معی. اور آگے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرما رہے, اللہ فرماتے جہاں جہاں, اتنا بڑا انعام دینے والا کہ جہاں جہاں, اللہ فرماتے جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی انعام پورا نہیں ہوا, آدھے انعام پر ہی تکبیر لگ گئی. پورا انعام سنے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا. جو تیرا ہوگا, جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا, جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں. اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے مصطفیٰ, اے میرے مجتبی, اے میرے مرتضی, اے کلیم اللہ, اے حبیب اللہ, اے صفی اللہ, اے نجی اللہ, اے بشیر و نذیر, جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا, میرے مصطفیٰ تیرا بھی نام لیا جائے گا, لیکن جو تیرا ہوگا, پھر بولو میرا ہوگا انشاءاللہ, جو تیرا نہیں میرا نہیں. اب ہم میں سے کون کون نبی کے ہیں؟ جو نبی کا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کا ہے. ہاتھ اوپر کر کے بتاؤ بھائی کون کون نبی کے ہیں؟ یعنی ساتھ میں بولو نا, ہم سب نبی کے ہیں نا. تو جب نبی کے ہیں تو ساتھ میں جواب دے دو بھائی محبت کرتے ہو؟ ہاں, مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسا کیسا جواب دے رہے؟ میں نے کوئی آپ کو گھر کی محبت کے بارے میں پوچھا؟ ارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو؟ ایسے نہیں, جواب دو محبت کرتے تھے, کرتے ہیں, اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے رہیں گے.